رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأصلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ صافات جو 23 پارے کی سورت ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس نے اپنے بیٹے کو لے کے مینا کے میدان میں حاضر ہو گیا تھا اور اللہ کے دربار میں اس کو پیش کرنے کی اور ذبح کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ وہ پوری واقعے کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور میں نے وہ ان تمام آیات کو پڑھ لیا جس میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کے ساتھ حاصل کی ہے، یہ بھی حضرت عائشہ عنہا کی روایت ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہی فرمایا کہ عرفی کہ آج تو عرفہ ہے اور کل یوم النحر ہے، جس دن لوگ قربانی پیش کرتے ہیں، تو قربانی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سب سے بہترین عمل ہے جب اس میں ایک آدمی اپنے جانور کی گلے کے اوپر چوری پھیرتے ہے تو یہ خون زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور فرمایا کہ ایک ایک چیز جو جانور آپ نے ذبح کیا ہو تو اس کے کھال بھی، اس کے خون بھی، اس کی ہر چیز اللہ کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فطیبوا بہا نفسا، اس کے اوپر تم خوشی بناؤ۔ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا کام ہے جو یوم النحر کے دن، کل کا دن، یہاں پر پوری پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں مسلمان انشاءاللہ اس قربانی کو کریں گے۔ آج کا جو دن ہے عرفی کا دن ہے، 9 ذی الحج، یہ بہت اہم دن ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اس دن جو روزہ رکھتے ہیں، احتسب علی اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ ایک سال پہلے کی گناہ اور والباقی، اور ایک سال بعد کی گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے، مجھے اللہ سے توقع ہے کہ اللہ اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں ایک سال کے پہلے روزے بھی اللہ معاف فرمائیں گے، ایک سال کے بعد کے روزے بھی۔ اور حضرت عائشہ عنہا کی ایک اور روایت ہے، وہ بہت مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من یوم، کوئی بھی دن
کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر کہ اپنی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانے والا ہو، اللہ اس کو جہنم سے جو آزادی دیتے ہیں سب سے زیادہ وہ اسی عرفی کے دن ہے۔ مامی یوم، فرمائے کہ کوئی بھی دن کہ ان یعتق اللہ عبدا فیہ من النار من یوم عرفہ، عرفی کے دن سے زیادہ بہتر دن کوئی نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے رحمت جوش میں ہوتے ہیں، اور اسی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی یدنو بہم، اللہ ان بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو بِهِمْ، حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق بندوں کے قریب آ جاتے ہیں، اور ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پر فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ انسان کو نہ پیدا کرو، یہ تو خون بہائیں گے، یہ تو قتل و غارت کریں گے، یہ تو جھگڑے کریں گے، یہ تو فساد پھیلائیں گے، دیکھو کس طرح میرے سامنے چیخ رہے، کس طرح گڑگڑا رہا ہے۔ عرفات کے میدان میں پوری دنیا سے جو لوگ آ جاتے ہیں اور ایک طرح کے لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند رواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند رواز، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے، ایک طرح لباس میں اللہ کے سامنے گڑگڑا ہوتے اور رو رہے ہوتے، چیخ رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتے، ثم یباہی بہم الملائکہ، حتیٰ شرح کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے تو کہا تھا کہ یہ خون بہائیں گے، یہ فساد پھیلائیں گے، دیکھو کس طرح میری اطاعت میں، میرے بندگی میں کس طرح یہ گڑگڑا رہا ہے، کس طرح اللہ کی بندگی و عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر حتیٰ شرح فرما رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماذا ارادو، ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے، اس فرشتوں کو دکھانا چاہتے، بندوں کو دکھانا چاہتے کہ ان کا ارادہ کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، اور جو کچھ چاہتے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر یوم یوم عرفہ، سب سے بہترین دن عرفی کا دن ہے، اور فرمایا وخیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، اور سب سے بہترین دعا عرفی کے دن کا دعا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَّ وَالنَّبِيُّونَ، فرمایا کہ سب سے بہترین کلمات جو میں بھی اس دن پڑھتا ہوں عرفے کے دن، اور تمام انبیاء وہ پڑھتے ہیں، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَّ وَالنَّبِيُّونَ، فرمایا تھے کہ میں بھی وہ کلمات ادا کرتا ہوں، میں بھی وہ کلمات پڑھتا ہوں، اور تمام انبیاء نے وہ کلمات ادا کی۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی عبادت کی مستحق نہیں ہے، الا اللہ، مگر صرف اللہ ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اکیلے اس اللہ کی عبادت کرو جس کے ساتھ وہ اکیلے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک والحمد، اس اللہ کے لیے بادشاہت ہے، اس اللہ کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ اللہ ہر چیز کو پر قدرت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب سے بہترین کلمات ہے، عرفے کے دن سب سے بہترین ذکر ہے، سب سے بہترین کلمات ہے کہ یہ کلمات ادا کرے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ہر روز بھی، فجر کے بعد بھی، فجر کی نماز کے بعد 10 بار پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز کے بعد 10 بار روز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ جو آدمی کلمات دن میں 100 بار پڑھے، 100 بار جو آدمی کلمات پڑھتے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں اس کی لکھتے، اس کے لیے اللہ کو 10 درجات بلند کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو آدمی 12 غلام آزاد کرے، 12 غلام، ان غلاموں کی آزاد کرنے کی جتنی اجر و ثواب ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب اس کلمات کے، کتنی بڑی بات ہے۔ اب خود اندازہ لگائے، آسان کلمات،
میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ بانے چاہتے کہ بندہ کس طرح جنت پہ جائے، دکے دے کے جنت پہ پہنچا رہے. دیکھو ہم سب سے گناہ ہو جاتے، ہمیں کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، کمزوری ہم سب سے ہو جاتے، لیکن اللہ نے معاف کرنے کے لیے ایسے بہترین طریقے. تم وضو کرو جی، آپ کی گناہ معاف کر دیں گے، جو آپ ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو اجر دیں گے، آپ کی درجات بلند کریں گے. آپ مسجد جاتے ہیں، آپ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ کوئی خیر کے کلمات پڑھتے ہیں، آپ صدقات کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بانی ڈھونڈتے ہیں کہ بندہ کس طرح جنت میں جائے. اس لیے یہ عرفے کا دن بہت بابرکت دن ہے، بہت زیادہ خیر سے بھرپور دن ہے. اس دن انسان اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اور بہت آسان طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر جو آج کے دن اور ساری جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں وہ سارے لوگ ابھی مینا کے میدان میں حاضر ہوں گے. کوئی پہنچ گئے ہوں گے، کوئی آ رہے ہوں گے، رات مزدلفے میں گزار کے، اور ابھی اس وقت جو ہے وہ جو بہت وسیع میدان میں مینا کی جو میدان ہے ادھر حاضر ہوں گے. اس میدان میں جو حاجی جو کام کرتے اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ادھر آ کے شیطان کو کنکریاں مارتے. دوسرے کام اس کا یہ ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو کوئی حلق کریں گے، کوئی قصر کریں گے، کوئی سر کے بال بالکل صاف کریں گے، حلق بہتر ہے. اسی قرآن میں اللہ نے محلقین پہلے ذکر کیا، مقصرین بعد میں، اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ رحم کرے ان لوگوں کو جو حلق کرتے، جو سر کے بالوں کو بالکل صاف کر دے. اور پھر چوتھی بار فرمایا رحم اللہ المقصرین. جب ایک صحابی نے پوچھا کہ المقصرون یا رسول اللہ، مقصرین اس کے لیے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رحم اللہ المقصرین، ان کے اوپر بھی اللہ رحم کرے. تو سب سے بہتر حلق ہے کہ ایک آدمی بال کو بالکل پاک و صاف کرے، اس لیے کہ اس میں خاکساری و عاجزی بھی ہے، اور دوسرے کہ انسان بالکل اپنے آپ کو پاک کرے. وہی کہ جس طرح پہلے گئے تھے حج میں تو ابھی بالکل پاک و صاف ہو کہ بال بھی صاف کیے گئے کہ اللہ کے سامنے پوری طرف میں آپ کو پاک و صاف ہو جاتے. اور اس دن پھر جو ہے احرام کھولتے، جو آدمی حرام میں ہوتے حرام کھولتے، اور طواف افاضہ کرتے. یہ طواف فرض ہے، یہ طواف افاضہ اگر کوئی نہ کرے تو اس کی حج نہیں ہوتے. لیکن اس دن سب سے بہتر جو کام ہے وہ قربانی پیش کرتے. ہر آدمی، جو آدمی ادھر ہوتے حجی، وہ قربانی پیش کرتے. اور یہ پوری دنیا میں جہاں پر، یہ صرف نہیں کہ حاجی کے لیے، یہ پوری دنیا میں جہاں پر مسلمان بستے ہیں اور وہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ بھی کوئی چیز ہو، وہ قربانی اس کو پیش کرنا چاہیے. اس لیے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار قربانی کے لیے نصاب کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کسی لیے کوئی نصاب نہیں ہے. اس سے کہ تم اصل قربانی کی روح کو دیکھو، کیا ہے چیز قربانی، قربانی کے اصل مزاج کو دیکھو کہ قربانی کیا چیز ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہو گیا، اللہ کے حکم کے مطابق خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو لے کے پیش ہو رہے اور اللہ کے دربار میں قربانی دیتے، اپنے بیٹے کو ذبح کرتے. تم اگر ایک جانور اللہ کے راستے میں پیش کریے، کیا بڑی قربانی. اتنے خرچے پورے سال کرتے، آپ ایک ایک فنکشن کے اوپر پتہ نہیں کتنے خرچے کرتے. گھر میں اللہ نے کرے کوئی بیمار آ جائے، کتنے اسپتال میں خرچ ہو جاتے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، آج کل لوگ گھروں میں کھانے نہیں کھاتے، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے ہوٹل میں جائیں گے، دبے کے لائیں گے، ایک ایک جگہ میں 20-25 ہزار روپے خرچ کرتے. تو اگر تم نے 20-22 ہزار روپے، 25-30 ہزار روپے اپنے قربانی کے قصہ اللہ کے دربار میں پیش کیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ لازم نہیں کیا، واجب نہیں کیا، فرض نہیں کیا کہ بھائی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیٹی کو ذبح کرو، اگر ہمارے اوپر یہ ہوتا، ہمیں اللہ حکم دیتا کہ بس یوم النحر کے دن جاؤ ایک بیٹے کو لے کے ادھر ذبح کرو، ہم پھر کیا کرتے؟ نہیں کر سکتے تھے. اس کی قربانی بہترین عمل ہے. یہ جو 3 آیات کے میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دو.
ایک نیک صالح بچہ مجھے عطا فرمائے. وہ بڑی عمر کے تھے ابراہیم علیہ السلام. دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دو. اللہ نے اس کی دعا قبول کی. فبشرناہ بغلام حلیم. فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بہترین غلام، ایک بہترین لڑکا، حلیم بردبار بیٹے کی ہم نے اس کو بشارت دے دی. فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹا اللہ نے دے دیا، اس کی بشارت دے دی کہ اللہ آپ کو بردبار بیٹا دیں گے. لیکن فلما بلغ معه سعیا، جب وہ بلوغ کے قریب ہو گیا، کام کاج کے قابل ہو گیا، باغ دوڑ کے قابل ہو گیا، تو گدو کے قابل ہو گیا، باپ کے لیے سہارا بننا شروع ہو گیا. فلما بلغ معه سعیا قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. فرمایا کہ اے بیٹی میں تم کو خواب میں دیکھتا ہوں. اور نبی کی جو خواب ہوتے وہی ہوتی ہے. ویسے بھی خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کے علوم میں سے 40واں حصہ ہے. ابھی نبوت نبی نہیں ہے نا، ابھی تو وحی نازل نہیں ہو رہی. کوئی آدمی کوئی خواب دے کے اس کی صحیح تعبیر بنائے. اس سے نبی کریم سے فرمایا کہ خواب جب آدمی دیکھتے تو اس کو جب تک اس کی تعبیر نہیں نکالتے تو گوئے کہ پرندے کی طرف کے ہاتھ میں. جب آپ نے ایک بار تعبیر بنا لیا، ذہن میں کوئی ذہن بنائے کہ اس کی یہ تعبیر ہے، اسی طرح پھر ہو جاتا. اس کی خواب کی صحیح تعبیر بنانا چاہیے. اگر کوئی کبھی آدمی ایسے خواب دیکھے کہ اس کو پسند نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بائیں طرف تو کے اب یہ کہے کہ شیطان کی طرف سے، پھر اس کی کوئی اثر نہیں ہوتے. یا اگر آپ خود خواب کی صحیح تعبیر نہیں بنا سکتے تو پھر حبیب اور لبیب. حبیب مطلب جو آپ کے دوست، آپ کے دوست ہے، اچھا آدمی ہے، آپ کے دوست ہے، ان کے سامنے تم خواب بیان کرو، وہ صحیح تعبیر بنا کے آپ کو دے دیں گے. اور یا لبیب عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی جو خواب کی تعبیروں کو جانتا ہو، اس کے سامنے آپ خواب بیان کریں تو وہ بھی صحیح تعبیر بنا کے آپ کو دے دیں گے. ادھر لوگوں کے سامنے آپ خواب بیان کریں گے تو اکثر وہ فضول قسم کے آپ کو تعبیر بنا کے آپ کو دے، اسی طرح پھر ہو جاتے. اس سے خواب خود بھی صحیح تعبیر بنانا چاہیے اور یا کہ صحیح عقل مند ہوشیار اور دوست کے سامنے اس کے خواب بیان کرنا چاہے تو اس کو صحیح تعبیر بنا کے آپ کو دے. تو بہرحال نبی کے خواب جو ہے وہ تو وہی ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو اپنے بیٹے سے کہا کہ یا میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک فانظر ماذا تری. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ایک مشورہ نہیں ہے قسم، بچے کے علم میں لا رہے ہیں، بچے کی آزمائش بھی ہے. لیکن بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا اور وقت کے نبی ہے، مستقبل کے نبی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بے فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو ادابی فرزندی. ادابی فرزندی کے باپ جو کچھ کہتے ہیں بیٹا اس پر امن نہ وسلم نہ کہے. تو باپ کہتا ہے کہ میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ وہی کچھ کرو جو آپ کو حکم ہوتے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فرمائے کہ تم مجھے صبرناک لوگوں میں پائیں گے، میں صبر کروں گا. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم. کیسا عجیب منظر ہوگا، باپ اور بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کی طاعت اور فرمانبرداری میں مینا کی طرف جاتے، ادھر بیٹے کو لٹاتے. فلما اسلما وتلہ للجبین، اس کے چہرے کو، پیشانی کو نیچ زمین کی طرف کر کے، تاکہ باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی خاص تعلق ہوتے. باپ کے دل میں بیٹے کے لیے جو محبت ہوتے اور بیٹے کے دل میں باپ کے لیے، تاکہ وہ شفقت پدری غالب نہ آئے. تو بیٹے کو نیچے لٹایا اور اس کی رخ جو ہے زمین کی طرف کیا. اور پھر جب اس کو گلے کے اوپر چوری پھیر رہے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے اللہ نے اس کے لیے خصوصی قربانی اللہ نے بھیج دیا. فرمائے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ای ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ہم نے اعلاواز دی کہ ابراہیم آپ نے خواب سچا کیا. قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اور فرمایا کہ ان هذا لهو البلاء المبین. ایک عظیم الشان آزمائش، ایک عظیم الشان امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئی. وفدیناہ بذبح عظیم.
اللہ نے ایک عظیم ذبح، اللہ نے ایک عظیم قربانی اللہ نے اس کے لیے پیش کیا، اور ابراہیم علیہ السلام گلی کے اوپر چوری پھیر دے اس کو ذبح کیا۔ اور آج پوری دنیا میں یہ سنت ہے کہ ہم اس سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اضحی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ سنت ابی کو ابراہیم، یہ آپ کے باپ والد کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فما لنا فیہا، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا، ہم اگر اللہ کی راستے میں قربانی پیش کرتے، ہم کوئی جانور ذبح کرتے تو ہمارے لیے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں دیکھیے۔ آپ اندازہ لگائے کوئی آدمی اگر بکرا پیش کرتے تو ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے؟ یہ موجودہ کیلکولیٹر کی حساب لگا سکتے۔ کوئی اگر دمبا پیش کرتے تو ایک دمبے کے بدن کے اوپر کتنے بال ہیں؟ اور وہ تو اون ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر اون والے جانور ہو تو نبی کریم فرمائے کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، فرمایا کہ ایک ایک اون کے بدلی بھی ایک ایک نیکی۔ تو ایک دمبے کے بدن کے اوپر کتنے بال ہیں؟ آپ اندازہ لگائے۔ ایک آدمی اگر اللہ کے راستے میں گائے ذبح کرتے کتنے بال ہیں؟ ایک آدمی اگر بیل پیش کرتے، ایک آدمی اگر اونٹ پیش کرتے، اونٹ کی بدن کے اوپر کتنے بال ہیں؟ حالانکہ اونٹ 7 لوگوں کی کافی ہے، بڑے جو جانور ہے گائے بیل یہ سب 7 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ چھوٹے جانور ہے وہ ایک آدمی اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، پورے خاندان کے لیے ایک ہی بال بھی ذبح کر سکتے ہیں، کافی ہے۔ جس سے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحیح حدیث ہے کہ ایک گھر کے سربراہ پورے گھر سے اور اپنے لیے سب کے لیے قربانی کرتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى بکبش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کیا اور پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے طرف سے ھذا منی ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے اور فرمایا کہ میرے طرف سے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے کہ جن نے قربانی نہیں کیا، من لم یضح من امتی، جو میرے امتیوں میں جن نے قربانی نہیں کیا ان سب کی طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے ہاتھ سے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے۔ اب نبی کوشش کرے کہ خود ذبح کرے، ہماری بڑی کمزوری ہے، کم مرغی وغیرہ میں ذبح کرتے تو مولوی صاحب کے پاس لے جاتے، کہیں گے خود، لیکن ذبح کون کریں گے؟ مولوی سے پھر سے بھی نہیں کرتے، مسجد کی مولوی کے لیے بچے بھیجے اور جب اس نے ذبح کیا اس کا تو حق بن گئے۔ لیکن مرغی بھی کتنی بڑی کمزوری ہے کہ مرغی ذبح نہیں کر سکتے۔ بھائی خود ذبح کرو، بکرا خود ذبح کرو، دمبا خود ذبح کرو، گائے خود ذبح کرو، خود چوری پھیرو، اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتے ادھر کم از کم خود حاضر ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی ذبیحے کے پاس خود حاضر ہو، وہ خود حاضر ہو گئے اور ذبح کیا۔ تو بہرحال یہ ذبح یہ بہت بہترین عمل ہے، اور اس کی جو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو حدیث ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، نحر کے دن جو انسان کوئی عمل کرتے قربانی کے دن تو سب سے بہتر فرمایا کہ وہ قربانی ہے، اس طرح کوئی بہترین کوئی عمل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّهُ، فرمایا کہ بے شک یہ جو قربانی کے مال ہے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فرمایا کہ یہ قربانی کی جو خون ہے یہ زمین پہ واقع ہونے سے پہلے آسمان میں اللہ کے پاس پہنچ جاتے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لائیں گے اس قربانی کو، بِقُرُونِهَا، اس کے سینگوں کو بھی اللہ لائیں گے، وَأَشْعَارِهَا، اس کے بالوں کو بھی لائیں گے، وَأَزْلَافِهَا، اور ان کے جو کیا بولتے ہیں یہ کر کے ساتھ ہر چیز گویا کہ اللہ تعالیٰ حاضر کریں گے اور آپ کے عمل نامے میں ڈالیں گے۔ اس نے بہترین سے بہترین قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین قربانی کیا ہے، افضل الضحایا،
بہترین قربانی کیا ہے کہ اغلاها و اسمنا، بہترین قربانی ہے کہ جو منگے ہو، منگے سے منگیت بھی لے، اور فرمایا کہ وہ اسمنا، جو جس کے بدن کے اوپر گوشت ہو اور پر جو اس کے بدن کے اوپر جو ہے چربی موجود ہو، ویسے نہیں کہ لاغر قسم کے آپ نے جانور دیکھا ہو سب سے کم ریٹ نہیں۔ ایک تو لوگ جو نام کے لیے کرتے، نام کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے، لوگ جذبے میں ہوتے ہیں 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کے بکرا ذبح کر قربانی کر دے، اور اس طرح اونٹ کتنے لاکھ کے پتہ نہیں خریدتے، اور جانور، وہ مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں کرتے۔ لیکن ان سرلوں کے لیے ہمارے مشورہ ہے کہ بجائے کہ 10-12 لاکھ روپے ایک بکری کے اوپر دو، اس سے اچھا ہے کہ 20-25 قربانی آپ لے، 30-40 آپ اس سے مال لے، چھوٹے چھوٹے بکرے لے، اور مختلف ان لوگوں کو دے، ان خاندانوں کو دے جو بیچارے قربانی نہیں کر سکتے۔ اس سے قربانی بہترین عمل ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں، یعنی کوشش اس میں آدمی یہ کرے کہ کسی نہ کس طریقے سے قربان، قرض نہیں لینا چاہیے، ایسا نہیں کہ کسی قرض لے اور قربانی کر دے۔ لیکن معمولی قرضوں کی وجہ سے بعض لوگ ہوتے وہ کاروبار اس طرح ہوتے، بڑے کاروباری لوگ ہوتے، لیکن قرضے لیتے دیتے، وہ قرضہ شمار نہیں ہوتے، وہ تو آپ کا آنا جانا ہے، کوئی دیتے ہیں کسی سے لیتے ہیں، کسی کو دیں گے کسی سے لیں گے، وہ قرضے میں شمار نہیں ہوتے۔ قربانی دو، قربانی سے گھر میں خیر آ جاتے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعۃ لیضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلی، فرمایا کہ ایک آدمی کے کچھ نہ کچھ گنجائش، سع کو گنجائش کو بولتے، کچھ نہ کچھ گنجائش ہو کہ قربانی کرے، اور پھر بھی قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلا یقربن مصلی، ہمارے مصلوں میں نہ آئے، عیدگاہوں میں حاضر نہ ہو۔ کتنی سخت وعید ہے جو اللہ کے نبی نے دیا۔ اس سے قربانی کرے، اور جب آدمی قربانی کرتے گھر میں خوشی آ جاتی، گھر میں لوگ خوش ہو جاتے، آپ کی وجہ سے آپ پڑوسی بھی خوش ہو جائیں گے، آپ کے دوست احباب بھی خوش ہو جائیں گے، کسی اور کو بھی آپ دیں گے۔ اور جس گھر میں قربانی نہیں ہوتے اس گھر میں خود ایسے محسوس ہوتے کہ بہت غریب گھر ہے، اس گھر کے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں بہت غریب ہے، دیکھو فلان نے قربانی کی، فلان نے قربانی کی، ہم نے کیوں نہیں کیا، ہم بہت غریب ہیں۔ اور بعض بچے اپنے والد سے پوچھتے ہوئے کہ ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وہی والد شاپنگ کے لیے جائیں گے تو بہت کچھ خریدیں گے، لیکن قربانی نہیں کریں گے۔ بھائی قربانی کرو، قربانی کے ذریعے سے گھر میں خوشی آ جاتے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ اس موقع پہ جب قربانی کا موقع آ جاتے تو باہر مغرب زدہ قسم کے جو لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں بھائی قربانی کی کیا ضرورت ہے، لوگ بھوک سے مر رہے تم قربانی کر رہے ہو، فلان جگہ فلان لڑکی کی شادی کی ضرورت ہے، فلان لڑکی کی شادی کی ضرورت ہے، فلان آدمی کی گھر نہیں ہے، تم ادھر قربانی دو، کیا ضرورت ہے؟ یہ جو مغرب زدہ لوگ ایسے بات کرتے ہیں۔ ایک تو قربانی واجب ہے، اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس امت کو اور اس پوری انسانیت کے اوپر احسان کیا۔ دوسرے ہے کہ اس قربانی سے کتنے فائدے ہوتے، اس قربانی کے اندر دیکھو یہ مال جو آدمی پتہ نہیں کس جگہ پالتے، وہ رحیم ارخان میں یا بلوچستان میں کس جگہ مال پالتے اور پھر وہ ادھر لائیں گے منڈی میں، اس کو فائدہ ہوتے۔ اس کے لیے جو گھاس لانے والے اس کو اللہ فائدہ دیتے، اس کے جو کسائی ہوتے اس کو کتنے فائدہ ہے، کسائی کو فائدہ ہے۔ اور پھر جو کال فروخت ہوتے پوری دینی مدارس کو، مراکز کو اور خیر کی جگہوں کو پہنچ جاتے۔ اس سے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے ایک چھوٹی سی کتاب ہے مسئلہ قربانی کے نام سے، آپ اس کو پڑھیں، اس میں ان اعتراضات کو، لوگوں کے اعتراضات کو ذکر کیا اور اس کے بہت اچھے انداز سے جوابات دیے کہ لوگ ایسے مغرب سے متاثر ہو کے بات کرتے، وہی آدمی جو بات کرتے ہیں وہ کبھی اپنے فنکشن کو وہ نہیں کریں گے کہ میرے فنکشن یہ جو شادی اس وقت خرچہ کروں گا، میرے پڑوس میں تو غریب لوگ وہ اس کیوں کی نہیں تم، اس کے اگر گھر میں بچے پیدا ہو جائے برتھ ڈے کے اوپر جو خرچہ کریں گے وہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ میں فلان غریب آدمی کیوں نہ دوں۔ لیکن ادھر مفت پہ مشورے، جب اسلام کی کوئی بات آ جائے، دین کی کوئی حکم آ جاتے، اس کے اوپر لوگ عمل کرتے، پھر یہ مشاورین جو ہے مشورے دیتے۔ حالانکہ اس دن میں
ہمارے ایک ساتھی نے مجھے دعوت دی، میں سمجھتا کہ وہ غریب آدمی ہے، لیکن ان کے پاس جب میں گیا گھر کے سامنے گاڑیوں کے ایک لین لگا ہوا تھا، نکاح کی تقریب میں گیا اور ادھر شیخ شادی حال میں ان کی جو شادی تھی اور جتنے اس میں خرافات کیا، یہ پیسے کوئی اس سے مشورہ نہیں دیں گے کہ بھائی یہ تم سادگی کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی شادیاں کی تو کس طرح سادگی کے ساتھ کیا، اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کی شادیاں کی کتنے سادگی کے ساتھ، کچھ نہیں ہے، لیکن تم اپنی شادی کے اوپر جو خرچے کرتے ہیں اپنے بچیوں کے اور بیٹوں کے، اس کی شادی کے اوپر جو خرچے کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دو نا، یہ کسی غریب کو دو۔ اس موقع پہ تو کوئی دانشور کوئی یہ بات نہیں کریں گے، لیکن جب قربانی کی بات آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی قربانی ذبح نہ کرو، اور دیکھو اس قربانی سے کتنی برکت آ جاتے، دیکھو گائے کے بچے کتنے ہوتے، ایک ہی بچے پیدا ہوتے، آپ دیکھیں کہ اونٹ کی کتنے بچے پیدا ہو جاتے، دمبیوں سے کتنے بچے پیدا ہو جاتے، بکریوں کی کتنے، لیکن دیکھو اس کے ریوڑ ہی ریوڑ ہوتے، اتنے ذبح کرنے کے باوجود برکت ہی دیکھو۔ اب کتوں کے بچوں کو دیکھو، کتنے خنزیروں کو دیکھے، کتنے خنزیر ہے دنیا میں، کتنی کتی ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، کبھی کوئی محلے میں کسی گلی میں کوئی کتا نہ کو نظر آئے گا، ورنہ نہیں ہے۔ اس سے کہ یہ جو چیز اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہے اس میں اللہ نے برکت ہی دی ہے۔ دیکھو گایوں کے ریوڑ کے ریوڑ ہوتے، آپ اونٹوں کے ریوڑ کے ریوڑ، آپ بکروں کے اور بکریوں کے اور دمبیوں کے ریوڑ کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے، یہ موجود ہے۔ ایک اور جی بہت اہم مسئلہ جو لوگوں نے اختلافی مسئلہ بنایا کہ بیمسی کے اوپر قربانی ہے کہ نہیں، اور بہت بڑا ماحول بنایا بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ بات تو صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمسی قربان نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گائے کو بھی ذبح نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیل کو بھی ذبح نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذبح کیا تو کبشین کے لفظ دمبو کو ذبح کیا، یا اس کے مطابق بکری بھی عرب بھی بہت کم ہے، دمبو کو ذبح کیا۔ ایک چیز جو حلال ہے، یعنی بینسا تو حلال ہے، اس کی دودھ لوگ پیتے ہیں، اس کی گوشت لوگ کھاتے ہیں، اس کو ذبح کریں گے، اس کو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں قربانی کیوں نہیں؟ قربانی اس کے اوپر جائز ہے۔ اور آپ ایک تو سارے ائمہ کرام اس بات کے اوپر متفق ہے کہ بینسی قربانی جائز ہے۔ دوسرے کہ آپ لغت کو دیکھیں تو لغت میں یہ کہتے ہیں، ہمارے جو لغت ہے وہ کہتے ہیں کہ الجاموس نوع من البقر، یہ جو جاموس ہے، یہ جو بینسا ہے، یہ گائے کے قسم ہے، اس کو گاؤ میش بولتے ہیں۔ گاؤ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ اس کی شکل صورت جو ہے وہ گائے کی شکل میں، اور میش جو ہے میش دمبے وغیرہ کو بولتے ہیں، اس کی سنگ دے کے وہ دمبے کی طرح ہوتے، تو اس کی پوری طرح کی مشابہت ہے، اس لیے اس پہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر کرتے ہیں تو اللہ قبول کریں گے، ویسے بھی بہت ننگے ہے بھی نہیں تو لوگ ذبح نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ذبح کرتے ہیں اس پہ مسائل نہیں پیدا کرنا چاہیے، اختلافات کہ نہیں بھائی اس کی قربانی نہیں ہوتا ہے، اس کی یہ ہو، اس کی یہ۔ بہرحال قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے متعلقہ جو مزید جو چیزیں ہیں کہ جانور کے اندر عیب نہیں ہونے چاہیے، واضح قسم کے عیب، کہ جو بالکل معیوب ہو، کوئی اس کے پاؤں میں عیب ہے، اس کی آنکھوں میں عیب ہے، اس کے کان میں بالکل واضح عیب ہو، اس کے اوپر قربانی ہوتے۔ یہ بول کے زیادہ لاغر ہے، اس کے اوپر بھی قربانی ہوتے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کی مزید جو چند باتیں ہیں وہ میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ کل یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، آپ لوگ بھی قربانی کریں گے، ہم سب انشاءاللہ۔ ہم نے بھی الخدمت کے ساتھ حصہ لیا ہوئے۔ ابھی میں یہ بات بول گیا کہ الحمدللہ ایک بڑی بات ہے کہ ابھی آسانی ہو گئی، پہلے ہر آدمی جو ہے مال لا کے ذبح نہیں کرتی، اجتماعی قربانی ہے جگہ جگہ الخدمت۔ اور پھر دوسرے ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ کے نام کے اوپر قربانی کرتے، فی سبیل اللہ قربانی، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، پہلے لوگ کی خواہش ہوتے رہے کس طرح بھیجے، الحمدللہ انتظام موجود ہے۔ یہ الخدمت کے ذریعے سے آپ اپنی قربانی، ابھی جو ہے الخدمت کی جو صدر ہے، ویسے بولنے کے لیے تو بہت سارے باتیں، لیکن وہ نے اعلان کیا، وہ قاہرہ پہنچ گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں عید فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوں، ادھر مناؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے،
ایک لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں نا، لوگ مسافری چھوڑ گھروں میں آتے ہیں، لیکن خدمت کے صدر نے اعلان کیا اور 1000 گائے کا اس نے اعلان کیا کہ وہ تیار کر کے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، اور ادھر ضرورت زیادہ ہے۔ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں جو ہے وہ آٹا ختم ہو جاتے، جو آٹا ادھر تقسیم ہو رہے، تو مٹی لے کے مٹی کے ساتھ جو آٹا ملا ہوا اس کو لے کے گھر اپنے دامن میں ڈال رہے اور اس کو گھر لے کے جائے اس کو پکا رہے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں بیچارے جو بھوک سے، اب بچوں کی تصویریں دیکھے ہڈیاں نظر آ رہے ہیں چہرے میں، ہڈیاں، کتنے لوگ جو ہے مصیبت میں، لوگ کتنے تکلیف میں۔ آپ ادھر دیکھیں کہ لینوں میں لوگ کھڑے ہیں، جو ادھر سے آپ کے پیسے یہ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ نہیں پہنچتے۔